से पहले मैं पाकिस्तान के लिए नारा लगाना चाहूँगी, पाकिस्तान पाकिस्तान वल्लाह के मुल्क खुदादाद रहेगा, वल्लाह के ये मुल्क खुदादाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा इंशाअल्लाह। आज का जो प्रोग्राम है वो इसी अज़्म की अक्कासी करता है कि हमें अमली तौर पे पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। तो आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं हमारी अक्टूबर में होने वाली एग्ज़िबिशन का, जो कि है कुवैत पाकिस्तान एक्सपो 2025, जिसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं एजाज इंटरनेशनल, एशियन लाइफस्टाइल एंड एशियन ट्रेड टीवी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शाहिद मियां, CEO एशियन ट्रेड टीवी, एशियन लाइफस्टाइल मैगज़ीन एंड इवेंट्स। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है कि नाज़रीन, हम और एजाज इंटरनेशनल कुवैत में 9th, 10th और 11th अक्टूबर को एक एक्सपो करने जा रहे हैं। और ये एक्सपो पाकिस्तान की एक्सपो है। ये पाकिस्तान की, इसका मकसद पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, इसका मकसद पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, इसका मकसद पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है, इसका मकसद पाकिस्तान की IT सेक्टर को प्रमोट करना है, पाकिस्तान की हर उस इंडस्ट्री को यहाँ तक लेकर आना है जो मैं समझता हूँ ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आपके लिए भी एक फ़ख्र का मुकाम है। हमने और हमारे अदारे ने आज तक जितने इवेंट्स दुनिया में किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही रही हम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करें, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। और ये इवेंट भी प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से ये कामयाब होगा। मुझे और हमारे अदारे को और एजाज इंटरनेशनल को, हमें आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। यकीनन हम कुछ भी नहीं हैं, आप सब हमारी टीम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी टीम का हिस्सा है। आप लोग आइए, हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये वक्त की ज़रूरत है और इसके लिए राइट टाइम है जी। और ये राइट प्लेटफॉर्म है जो कि कुवैत पाकिस्तान एक्सपो हम करवाने जा रहे हैं। कोशिश हमने की है, साथ आपने देना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं तो ये सारी खुशियां हैं। तो यकीनन मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप हमारे सफ़र में हमारे साथ होंगे। हमें कामयाब बनाइए, यही पाकिस्तान की इज़्ज़त है, यही पाकिस्तान की शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन व हज़रात, कुवैत पाकिस्तान एक्सपो 2025 का मकसद दोनों ममालिक के स्टेक होल्डर्स, बिजनेसमैन, एक्सपोर्टर्स, इन्वेस्टर्स और हुकूमती नुमाइंदों को एक छत के नीचे इकट्ठा करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुवैत गवर्नमेंट ने हालिया दौरानिया में पाकिस्तान के लिए कुछ नरमी के मामलात इख्तियार किए हैं, जिसमें वीज़ा ओपन हो गए हैं और हुकूमत कुवैत रास्ते आसान कर रही है कि ताकि दूसरे मुल्कों से, ख़ासकर पाकिस्तान से जो इन्वेस्टर है वो कुवैत आए और अपना कारोबार करें। जो लोग ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं और जो नए आने वाले हैं, जो कि कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो इस प्लेटफॉर्म से भरपूर इस्तेफ़ादा करें। इसमें आपके पास बहुत से सेक्टर्स आ जाते हैं जिनमें आप बिज़नेस कर सकते हैं। मैं उनमें से चंद का नाम लेना चाहूँगी, जिसमें आपके पास टेक्सटाइल है, फूड है, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, IT है, टेलीकॉम है, एक्सेट्रा। तो ये सब वो सेक्टर्स हैं जिनमें आप लोग अगर दिलचस्पी रखते हैं तो ये प्लेटफॉर्म। मैं मुल्तमिस हूँ प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन नाइफ अल-अनीसी से कि वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम
وعلى نبينا محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور الكرام، معاكم أخوكم نايف حافظ العنزي رئيس الاتحاد العربي للذهب والجوهرات. في بداية أهنئ جمهورية باكستان الإسلامية بعيد الاستقلال، ونتمنى أن تدوم العلاقة الأخوية بين دولة الكويت والجمهورية الباكستانية، وأن يكون هناك تبادل تجاري واقتصادي بما ينفع التجارة الكويتية والباكستانية. وأنا أشكركم على حسن الضيافة عن شركة أعزاز العالمية والأخ العزيز محمد سليم وحضرته وجميعا الحضور، ولكم جزيل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکریہ مسٹر نائب علیزی. خواتین حضرات، ابھی کچھ نامور شخصیات جو کویت کا سرمایہ ہے میں ان کو دعوت دینا چاہوں گی. میں اس شخص کو مدعو کرنا چاہوں گی جو کہ حالیہ پاکستان میں ان کا وزٹ تھا اور ان کو شان پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور وہ پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کر چکے ہیں. لیگل کنسلٹنٹ ہیں کویت میں، ممبر انٹرنیشنل بار ایسوسیشن انگلینڈ اور کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسیشن کے صدر ہے. میں ملتمس ہوں رانا اجاز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. Respected Brother Hamza Tawqir, Community Welfare Officer, Embassy of Pakistan, Kuwait. Respected Brother Naib Al-Hazi, President Federation of Kuwait, and Brother Nasser Al-Shamali. خواتین حضرات، جیسا کہ ناظم تقریب نے آج کی اس تقریب کی مناسبت کو آپ کے سامنے رکھا کہ وہ ایک کویت پاکستان ایکسپو 2025 کو منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس میں اعزاز انٹرنیشنل اور لائف سٹائل فیشن میگزین اور دیگر منتظمین اس کے لیے متحرک ہیں اور اس کے آرگنائزرز ہیں. کویت میں جیسا کہا گیا یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے. مجھے جناب محمد سلیم انصاری صاحب نے بتایا کہ پاکستان کی تمام جو چیمبر آف کامرس ہیں ان کو مدعو کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی نمائندہ اس میں شرکت کر رہا ہے. اسی طرح پاکستان کی مصنوعات، مختلف پروڈکٹس جو ہیں، فوڈ ہے، سپورٹس ہے، آئی ٹی کی ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ کویت میں اس کے لیے ایک نمائش کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، جو کویت کے معروف علاقہ مشرف میں ان کا پلان ہے. یقیناً یہ ہمارے کویتی بھائیوں کے لیے اور جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستانی نو آموز بزنس مین جو کویت میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، یقیناً یہ ان کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی. جناب محمد سلیم انصاری صاحب، آپ کی یہ خوش بختی ہے کہ آپ کویت میں ایک ایسی کمیونٹی کے ساتھ منسلک ہیں. میں جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی تمام کنٹریز میں جہاں جہاں ہمارے پاکستانی مقیم ہیں، اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں تو ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں یہ ون سٹی اسٹیٹ ہے، لیکن اس میں جو ہماری کمیونٹی ہے یہ دنیا کے تمام
small community. دیکھیے صاحب، جب کسی قوم کا موازنہ کرنا ہو تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آزمائش اور کڑے امتحان میں قوم کہاں کھڑی تھی. کیا وہ بنیادیں مرصوص بنی تھی؟ یہ بات کا حق نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم بنیادیں مرصوص ہے. ایک سیسا پائی دیوار بن جاتی ہے. یہی کویت کا حسن ہے کہ یہاں جتنی تنظیمیں ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. زلزلہ ہو، سیلاب ہو، ابتلا کی کوئی گھڑی ہو، تمام تنظیمیں، ان کے اراکین ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور اس پرچم تلے ہم ایک ہیں. یہی حسن ہے. تو میں کویت پاکستان ایکسپو 2025 کے آرگنائزرز کو آج کی یہ تقریب جو پری لانچنگ ہے 9، 10 اور 11 اکتوبر کو یہ سیلیبریشن ہو رہی ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں پیشگی. انشاءاللہ آپ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. سامان عظیم مقام، آپ قدم بڑھائیے. یہ پاکستانی بزنس مین یہاں موجود ہیں. جناب محمد عارف بھٹ صاحب بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ بزنس کونسل کے. ظاہر بھٹ صاحب بیٹھے ہیں، پیر امجد صاحب بیٹھے ہیں، اور دیگر میرے صاحبان بیٹھے ہیں. تو ہم انشاءاللہ کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی جو بھی کوارڈینیشن ہوا ہم اس کے لیے حاضر ہیں. میرے وائس پریزیڈنٹ جناب محمد طاہر بشیر بیٹھے ہیں جو بزنس اور فائنانس کو بہت اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں. ہم انہیں کے پی ایف اے کی طرف سے اپنا کوارڈینیٹر کریں گے، ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کوآپریشن کریں. تو میں اس پری لانچنگ کے موقع پر ہی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے یہ ملک عزیز پاکستان کے لیے، اور یہ ملک جہاں ہم، جو ہمارا موسم ہے، جہاں ہم اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے آتے ہیں، اس کے لیے دونوں کنٹریز کے مابین آپ کا جو باہم آپریشن ہے انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. وما بیننا الا اللہ. نیکسٹ میں ملتمس ہوں ایک ایسی شخصیت کی جو کہ 3 کتابوں کے آدر ہیں: سیاسی نظام، معاشی نظام اور انتظامی نظام. یہ 3 کتابیں ہیں وہ ان کے آدر ہیں. پی این آئی فاؤنڈر چیئرمین ہیں، پی ٹی آئی فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں کویت میں، سی واک یوٹیوب، پی این آئی تھنک ٹینک اور بہت سی چیزیں. میں ملتمس ہوں ارشد نعیم چودھری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے. First of all, I would like to thank our Kuwaiti brothers. You are welcome and we appreciate your joining with us. This is a moment when we can celebrate together. It's a great chance to further cooperate with each other, and by this way we can share our knowledge, we can share our efforts. This way we can develop our business opportunity. And I would like to thank you, Mr. Salim, for giving me this opportunity, and all these efforts which you are doing. It's appreciable, and I hope you will succeed. May I permit to have speak something to my own people? In the meantime, please let us know about your opinion once you are. I hope you will be staying here till the last moment, and we will be learning from you a lot. بہت شکریہ میرے پاکستانیوں. آج جس طرح سے یہاں کمیونٹی میں ہمارے دوست احباب اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے تجدید عہد وفا کا. پاکستان کا 14 اگست یہ ہمارے لیے تجدید عہد وفا کا دن ہے، اور 78 سالوں سے ہم لوگ یہ باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور عملی طور پر شاید ہم لوگ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے جس طرح سے ہم لوگ چاہتے ہیں.
تو جس طرح سلیم صاحب نے اس چیز کو اون کیا ہے، جب تک اونرشپ نہیں لیں گے ہم کسی چیز کی، ہم اس کے لیے کوئی پازیٹیو کام نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمیں اپنے ان تمام مسائل کو اون کرنا پڑے گا، پاکستان کو اون کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اون نہیں کریں گے ہم کوئی بھی افیکٹو رول ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا میری درخواست یہ ہے کہ میں ایک آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت ہے لیکن وہ نظر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کا جو دن ہے، یہ سلیم صاحب اور ان کی ٹیم اس بات کی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کی ہے اور وہ حقیقت ہمارے سامنے لا رہے ہیں، جو اس سیمینار اس جو ایکسپو کر رہے ہیں، اس ایکسپو کی شکل میں ہمیں ایک موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی نوجوان انٹرپرینیورز کو سامنے لے کے، ہمارے بڑے بزرگان نے تو ملک کی بڑی خدمت کر دی ہے، اکثر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیر حمزہ صاحب ہیں، ان سب نے اپنا حق ادا کر دیا ہے کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنے کا اور اس کے لیے پاکستان کو کچھ کرنے کا۔ اب یہ موقع ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، کیوں؟ پاکستان 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہ موقع نہ دیے کام کرنے کے تو شاید پھر ہم لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے وہ کر نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور پاکستان کی جو آبادی ہے اس کو پورے ایفرٹ لگا کے ان کو ایک صحیح ڈائریکشن دینی ہے تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں۔ پاکستان اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہے۔ پاکستان کو آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں دیکھ لیں، پاکستان کو اکنامکس کی فیلڈ میں دیکھ لیں، پاکستان کو مینجمنٹ کی فیلڈ میں دیکھ لیں۔ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ شاید ہم سے زیادہ بہتر پاکستان کی حفاظت کر سکتا ہے اور پاکستان کے بارے میں ہم سے بہتر وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا ہم سینئرس لوگ جو ہیں اپنے ان نوجوانوں کے لیے ہمیں راستے بنانے پڑیں گے اور دینے چاہیے، ہمیں خود اسٹیپ ڈاؤن ہو کرنا چاہیے تاکہ اگر ہم اسی طرح اپنی پوزیشن کو بڑا جوان رہے تو ہمارے نوجوانوں کو وہ مواقع نہیں ملیں گے۔ لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ ایک سینئر سٹیزن کے طور پہ ان کو گائیڈنس دینی چاہیے اور ان کو آگے لے کے آنا چاہیے تاکہ وہ عملی طور پہ کچھ کر کے دکھا سکیں۔ حالیہ دنوں جو مارکا ہوا ہے، پاکستان نے دنیا میں اپنا پوٹینشیل منوایا ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی کمزوریاں، جتنی بھی پریشانیاں اس کے ساتھ ہیں، ہم سب لوگوں کو مل کے ان پریشانیوں کا ازالہ بھی کرنا ہے۔ یہ کوشچن میں نے اپنے اوپر کیا تھا کہ میری کنٹریبیوشن کیا ہے اپنے ملک کے لیے۔ مجھے تکلیف ہے میرے پاکستان کا سیاسی نظام درست نہیں ہے تو میرے پاس اس کا حل کیا ہے۔ مجھے تکلیف ہے کہ میرے پاکستان کا معاشی نظام درست نہیں ہے تو میرے پاس اس کا کیا حل ہے۔ اگر یہ دو چیزیں حل ہو بھی جائیں تو ان کو مینیج کرنے کا کیا سلسلہ ہے۔ یہ کوشچن میں نے اپنے ساتھ اپنے اوپر کیے تو یہ وہ وجوہات بنی ہے کہ میں نے پاکستان کے سیاسی نظام کے اوپر بھی اپنی بک تحریر کی ہے کہ جب تک کسی ملک کا انڈیجنس سسٹم نہیں ہوگا وہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں انڈیجنس پولیٹیکل سسٹم، انڈیجنس مینجمنٹ اکنامک سسٹم اینڈ انڈیجنس مینجمنٹ سسٹم چاہیے۔ اور ہمارا جو ایگزسٹنگ پاور اسٹرکچر ہے اس وقت، جو ہمارا دنیا کا نظام جو چل رہا ہے وہ پاور بیس چل رہا ہے۔ جہاں جہاں جس بندے کے ہاتھ میں پاور آتی ہے وہ خدا بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان پاور ویلیوز کے ساتھ مورل ویلیوز کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ پاور ویلیوز کے ساتھ مورل ویلیوز کو انٹیگریٹ کر دیں گے تو یہی پاور کا جو نظام ہے جسے ہم برا کہہ رہے ہیں یہ پرفارم کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ یہ ہاف سائیکل کا سسٹم ہے۔ جو موجودہ سسٹم ہے وہ ہاف سائیکل ہے اور جب تک آپ اس کے ساتھ مورل ویلیوز انٹیگریٹ نہیں کریں گے یہ سسٹم پرفارم نہیں کر سکتا۔ سر فار یور انفارمیشن
we are struggling just because of the power-based management system or power-based system. Unless we integrate moral values with power system, this system will never be able to perform. Hence, it is the responsibility of our educated people. They should come forward, they should come with a proposal, they should do all these management system with their moral values. And that is how we can contribute peace in the world. This is what I would like to request our Equality brothers, please give us your hand for this opportunity to make our system functional. मैं आप अपने पाकिस्तानी भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं हमें क्लियर कट एक डायरेक्शन के तौर पे चलना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, और जब तक हम अपनी ओनरशिप नहीं देंगे किसी भी चीज़ की हम कोई भी मसला हल नहीं कर सकते। चूँकि मेरे लिए बहुत शुक्रिया का मकाम है कि मैंने आज बहुत से मोअज़्ज़ज़ मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं जो मुझसे ज़्यादा काबिल हैं। मैं उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं कर सकता कि मैं उनको कोई नसीहत कर रहा हूँ या उनको कोई एडवाइस कर रहा हूँ। सर, आप लोग हमारे रहनुमा हैं, हमारे जिन्होंने आपने हमेशा रहनुमाई की है, तो मैं बस आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमें किसी तरह सपोर्ट करते रहें। हम अपने आप को एक बेहतरीन कौम के तौर पे दुनिया के सामने मनवाना चाहते हैं। एक बात की मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, उसे खबर नहीं कि तारीख क्या सबक सिखाती है, उसे खबर नहीं कि तारीख क्या सबक सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाता है। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सलीम अंसारी साहब से कि वो मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब हाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। लेके तो एक बड़ा लंबा चौड़ा पर्चा लेके आया था कि मैं स्पीच करूंगा, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि मुख्तसर बयान करें वक्त को मद्देनजर रखते हुए। मेरे लिए इंतहाई खुशी का मुकाम है। आपको मुख्तसर ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये ख्वाब एक्सपो का मेरे वालिद साहब का था, वो कुवैत में यहाँ 70 से थे। वो ख्वाब पूरा करने में इंशाल्लाह निकला हूँ। और जिस तरह राना इजाज साहब ने कहा कि ये बेहतरीन कम्युनिटी है कुवैत की, मैं इस चीज़ में कोई शक नहीं है। और मुख्तसर बयान करता हूँ कि अगर ये सारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह है हमारे पास, ये हमारे साथ हो, तो ये एक्सपो का सिलसिला अगर शुरू करेंगे तो इसको इंशाल्लाह हर साल हम करेंगे। खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमजा तोकीर साहब का। उन्होंने आज हमारी हौसला अफजाई की और इस प्रोग्राम में शिरकत की। और इस मुकाम पर मैं सफीर पाकिस्तान डॉक्टर ज़फ़र इकबाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे हर तरह का काम वादा किया है कि इंशाल्लाह अगर तामीरी कोई भी काम हो, हर पाकिस्तानी के लिए एम्बेसी के दरवाजे खुले हैं, तो वो हमें हौसला अफजाई दिया। उन्होंने खास तौर पर मकाम जो हमारे शाहिद मियाँ साहब हैं, वो हमारे पार्टनर हैं, उन्होंने भी मुलाकात में हमें यकीन दहानी की है कि हर तरह का काम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सलामती, तिजारत और कामयाबी के लिए हम करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि सबका बारी बारी नाम लेना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन राना इजाज साहब ने और नईम चौधरी साहब ने पूरी समा बांध दिया प्रोग्राम की, जो हकीकत की बयान कर दी है। मैं प्रोग्राम के दौरान अपने नासिर यूसुफ शुमाली और हमारे सईद नाइफ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने टाइम से वक्त निकाला और हमारे साथ वो शामिल हुए। और अब हमारे तमाम मेहमान इंशाअल्लाह ये अहद करें कि हम छोटे छोटे अपने इख्तलाफात को दूर करके अपने आज के दिन में ये अहद करें कि हम इख्तलाफात से हटकर कामयाबी की तरफ जाएं और मामलात को बेहतर से बेहतर करें। हमारे जो आरफ भट्ट साहब हैं, और उनका जिक्र करता हूँ, मैं आए थे हमारे हाफिज शबीर साहब, वो किसी मसरूफियत की वजह से चले गए हैं, लेकिन सब और जाहिद भट्ट साहब, बारी बारी पीर अमजद साहब जो मेरे वालिद साहब के भी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे हर तरह का यकीन दिलाया कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती।
سب دوستوں نے ڈھیر ساری باتیں کی ہیں. اب میں آپ کے ساتھ آپ کا سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب 2 مہینے اس پروگرام میں اکتوبر کی 9, 10 اور 11 تاریخ ہے. اس کو ہم نے تاریخ ساز پروگرام سب دوستوں بھائیوں کے تعاون کے ساتھ کرنا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میڈیا وال پہ میرے تمام دوست باری باری اپنا خیالات کا اظہار کریں گے. اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں رضا سراج صاحب کا, جنہوں نے مجھے اس کام میں بڑھ چڑھ کر میرے پیچھے جو کامیابی ہے اس میں انہوں نے اپنا تعاون ایسا دیا ہے کہ میں ان کا ساری زندگی مشکور ہوں. ندیم گرگ صاحب جو میرے ساتھ ہیں, میں اپنے ساتھی جو ہیں اویس صاحب کا ذکر کرتا ہوں. باری میں نے آپ سے کہا کہ جو میرے دوست ہیں مشکل ہو جائے گا اس سے میں معذرت ہوں کہ جن کا میں نام نہ لوں, لیکن الحمدللہ سب دوست میرے پاور بنے ہوئے ہیں, میرے ساتھ ہیں, جس وجہ سے اتنا مشکل وقت ابھی تک میں اس کو آسانیاں ہو گئی ہیں. اور کویتی میڈیا کے ہمارے دوست ہیں عبد الکریم صاحب, انہوں نے آج اپنے مہمانوں سے اور کویتیوں سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس طرح کی ہمیں آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تجارتی لیول پر اور کامیابی ٹورزم کے معاملے میں کافی ساری چیزوں پہ بات ہوئی ہے. دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں میں سید نائب عوض الانزی کا اور سید ناصر یوسف شمالی کا کہ انہوں نے آج کی محفل کو رونق بخشی, اور حمزہ توقیر صاحب کی آج جو ہمارے چیف گیسٹ تھے, اور ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کویت میں جتنا عرصہ وہ رہیں ہمارے ساتھ اپنا محبت اور بانٹیں, اور ان کو موقع دینا ہے ہم نے کہ وہ اسٹیج پر باقی قوم ہے, پائندہ قوم ہے, ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے, ہم سب کی ہے پہچان, ہم سب کا پاکستان, 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 ہم سب کا پاکستان. ہر دل کے افق پر ہے چاند ایک ستارہ ہے کلمہ بھی واحد پرچم بھی ہمارا ہے. ہر دل کے افق پر ہے چاند ایک ستارہ ہے کلمہ بھی واحد پرچم بھی ہمارا ہے. ہم یک دل ہم یک جا, ہم یک دل ہم یک جا, ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے, ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے, ہم سب کی ہے پہچان, ہم سب کا پاکستان, 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 ہم سب کا پاکستان. بہنوں کی ردائیں ہیں, ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں. رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں, ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں. ہم پر رب کا احسان, ہم پر رب کا احسان, ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے, ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے, ہم سب کی ہے پہچان, ہم سب کا پاکستان, 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 ہم سب کا پاکستان. ان ملوں مشینوں کے سب پہیے گھومیں گے, مزدور بھی ہوں گے شاد, دہقان بھی جھومیں گے. ان ملوں مشینوں کے سب پہیے گھومیں گے, مزدور بھی ہوں گے شاد,